میں نہیں آتا. ہمارے پاس جتنا بھی ہوتا ہے ہم اس پر خوش رہ سکتے ہیں, جتنا بھی ہوتا ہے. خوشی کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں, خوشی کا تعلق ہمارے اندر کے احساسات کے ساتھ. لہٰذا بہت سارے لوگ جو غریب ہیں وہ خوش ہیں اپنی زندگی میں, اور بہت سارے لوگ جن کے پاس پیسے ہیں وہ ڈپریشن کے مریض ہیں. اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں ویسے بھی ڈپریشن جیسا مرض زیادہ تر کہاں پایا جاتا ہے؟ ترقی یافتہ ممالک میں. اور ترقی پذیر ممالک میں, ہمارے جیسے ممالک میں زیادہ تر لوگ نارمل رہ رہے ہیں. تو جو خاتون مسلمان ہوئیں, جرمن تھی, نام مجھے ان کا یاد نہیں رہتا, جرمن نام ان کا مشکل ہے. تو عمران خان کی دوست تھیں, یعنی جہاز میں ان کو ملی, میں نے پہلے بھی آپ کو قصہ سنایا تھا, جن کی کتاب بھی ہے MTV ٹو مکہ. تو وہ بتاتی ہیں کہ جب وہ پاکستان سیر کرنے کے لیے آئیں تو عمران خان انہیں جو ہے شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے لے گئے. تو کہتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی کہ نہ بجلی, ظاہر ہے وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے, نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, دور دور سے چشموں سے پانی بھر کے لاتی ہیں, کچے گھروں میں رہتی ہیں, غربت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن کہتی لوگ بڑے خوش ہیں. تو ایک عورت سے کہتی میں نے پوچھا کہ تم اتنی خوش کیوں رہتی ہو, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہنے لگی کہ میرے پاس اللہ ہے. تو کہتی اس کی اس بات نے مجھ پر بہت اثر کیا. یعنی ان خاتون کو عمران خان سے جب بات ہوئی تھی تو مسئلہ ہی کیا تھا, وہ سفر کیوں کر رہی تھی, وہ ڈپریس تھی, اور ڈاکٹر نے کہا تھا ڈپریشن دور کرنے کے لیے کہیں سیر کر کے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی کامیاب ہو گئی, MTV میں بڑی اچھی اینکر بن گئی, فلیٹ لے لیا, سب کچھ نہیں, سیٹل ہو گئی میں, لیکن مجھے ٹائم ٹو ٹائم ڈپریشن اٹیکس آتے تھے. تو ڈپریشن کے علاج کے لیے وہ سفر پر جا رہی تھی, سیر کرنے جا رہی تھی. بائی چانس رستے میں پاکستان انڈیا کی ٹیم بھی اسی جہاز میں تھی, عمران خان کے ساتھ سیٹ تھی, دوستی ہو گئی, بات چیت ہونے لگی. تو وہ پھر پاکستان جب سیر کرنے کے لیے آئی تو انہیں اسی چیز نے متاثر کیا, فوکس کیا اس خاتون نے اس بات پر کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور میں ڈپریسڈ ہوں, اور ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی خوش ہے. اسی طرح ایک اور خاتون مسلمان ہوئی, امریکن ہے. جب عراق جنگ ہوئی, عراق امریکہ جنگ, تو اس کے بعد وہ جنگ کے بعد وہاں پر رپورٹنگ وغیرہ کے لیے گئی. تو وہاں پر انہوں نے مختلف جگہوں پر دیکھا, تو ایک گھر میں وہ کہتی ہیں میں گئی تو وہاں سب مرد وغیرہ مر چکے تھے. تو فیملی میں ایک عورت جو ماں تھی اور 2 اس کی بہویں تھیں اور ایک بیٹا بچہ تھا. اس بیٹے کی بھی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی, آپ کو پتہ ہے جنگوں میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایک ٹانگ کٹ گئی تھی, ایک ہاتھ کٹ گیا تھا, پاہج ہو گیا ہوا تھا. تو 5-6 بچے تھے, ان میں ایک لڑکا تھا اور باقی سب لڑکیاں تھیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے جنگ زدہ علاقوں میں جس طرح بڑی مشکل سے جی رہے تھے. ایک بچے کو گولی لگی ہوئی تھی اور وہ گولی جسم کے اندر ہی رہ گئی تھی. اب ظاہر ہے وہاں کوئی میڈیکل تو وہ نہیں تھا, وہ ویسے ہی زخم ہیل ہو گیا. تو یعنی اس قسم کے حالات تھے. پورا گھر ٹوٹ چکا تھا اور صرف جو ہے نا گیرج گھر کا, اس کی چھت باقی تھی اور وہ اسی کے نیچے سوتے وغیرہ تھے. تو بالکل روئن کے اندر, کھنڈر کے اندر وہ لوگ رہ رہے تھے. تو کہتی ہے کہ جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو مجھ سے رہا نہیں گیا, یعنی اتنی وہ لوگ تکلیف دہ زندگی گزار رہے تھے. اور اس قدر وہ بچہ بھی اس نے دیکھا کہ بچہ 11 سال کا بچہ تھا اور اس کے کولے کی ہڈی کے قریب گولی رکی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے ظاہر وہ ڈسیبل سا ہو گیا تھا. تو کہتی کہ میں کھنڈر میں وہاں سے, جہاں وہ لوگ ایک کمرہ سا جس میں رہ رہے تھے گیرج, وہاں سے میں نکل کر پیچھے کھنڈر میں چلی گئی اور زور زور سے رونے لگی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی ان کی حالت. تو میرے رونے کی آواز سن کر وہ عورتیں میرے پیچھے آئیں. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی, میں نے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, تم لوگ اس قدر تکلیف میں زندگی گزار رہے ہو, تم لوگوں پر اتنی مشقت, اتنی مصیبت آئی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ وہ جو اس کی ماں تھی وہ میرے سر پہ تھپ تھپا کر کہنے لگی ہمارے لیے مت رو, ہمارے ساتھ اللہ ہے, ہمارے لیے مت رو, ہم خوش ہیں. تو کہتی ہے مجھے اس جملے نے اتنا متاثر کیا کہ میں آج تک اس بات کو بھول نہیں سکی. پھر وہی سب کچھ ہوا کہ اس نے اسلام کے بارے میں ریسرچ کی, پڑھا, اور وہ خاتون مسلمان ہوئی. اب دیکھیں یہ اطمینان ان لوگوں میں کہاں سے آیا جن کا سب کچھ لٹ چکا تھا. ظاہر ہے پورا گھر ہوگا اور بچے ہوں گے, سب بچے مارے گئے, سارا سامان تباہ ہو گیا, کاروبار تباہ ہو گیا, گھر سے کھنڈر میں آ گئے, نہ کھانے کو کچھ, نہ پینے کو کچھ. جو زندہ افراد ہیں لولے لنگڑے بیچارے, آپ سوچیں کہ بچے کو ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور ہم رات میں اٹھ اٹھ کر ہاتھ دیکھتے ہیں کہ خون تو نہیں نکل رہا. تو اس ماں کے دادی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جن کے بچے کی ٹانگ میں گولی لگی اور زخم ایسے ہی صحیح ہو گیا, وہ گولی اندر ہی تھی. کسی بھی وقت آپ کو پتا ہے گولی کا زہر پھیل سکتا ہے, وہ بچہ مر سکتا ہے, ہر وقت خطرے میں ہے وہ بچہ. کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی ذہنوں کی. لیکن وہ پریشان تو یقیناً ہوں گے, لیکن مایوس نہیں تھے, ڈپریس نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس جتنا ہے وہ اس پر خوش تھے کہ چلو سارے تو نہیں مرے, یہ تو بچ گئے.
وہ اللہ رب کریم کے فیصلوں کے ساتھ راضی تھے. تو میں اپنے مستقل تجربے اور مطالعے دونوں کی بنا پر آپ کو یہ کہتی ہوں، ڈپریشن کا تعلق پیسے کی کمی سے نہیں ہوتا، اور اطمینان قلب، ڈپریشن کا الٹ ہے نا، اطمینان قلب، اس کا تعلق پیسے کی زیادتی سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق ہمارے اپنے آپ میں خوش رہنے سے ہے. ایک دوسرے سے مقابلہ بازی نہ کریں، اپنے آپ میں خوش رہیں تو ہم خوش رہ سکتے ہیں. ہماری ماؤں کے پاس ہماری نسبت بہت کم تھا، پھر بھی ہماری مائیں خوش رہتی تھی اور ہمیشہ خوش رہتی تھی. اور ہمارے بچوں کے پاس ہماری نسبت بھی بہت زیادہ ہے، اور باوجود بچے ہونے کے وہ ابھی سے ناخوش ہیں، کبھی خوش نہیں ہوتے، اور سمجھ نہیں آتی انہیں کس طرح خوش کیا جائے. یہ فرق سوچ کا ہے، یہ مال کی مقدار کا فرق نہیں. ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ جو معاملہ ہے نا ڈپریشن کا، یہ جڑا ہوا ہے مقابلے بازی سے. ہمیں اس مسابقت سے، اس مقابلے بازی سے نکلنا ہو. الہاکم التکاثر میں ایک معنی یہ بھی ہے، ویسے تو ہلاک کرتا ہی کرتا ہے تکاثر، دولت کی ہوس، لیکن اس معنی میں بھی ہلاک کرتی ہے کہ انسان کبھی خوش نہیں ہو پاتا، اس کی خوشی چھن جاتی. ٹھیک ہے جی؟ اور اب کوئی بات پوچھئے. اچھا ایک بات پھر میں عرض کروں گی، بیچ میں سوال نہ کیا، لکھ لیا کریں. ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں، پتہ ہے پیج رکھا کریں، لکھ لیا کریں، کیونکہ موضوع کہاں سے کہاں آیا نا، موضوع بہت اچھا ہے، اہم ہے، اور پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہمیں چیز کو جوڑنا ہے. لیکن جب سوال اتنے ڈیفرنٹ ہو نا، انہیں لکھ لیا کریں، اپنے ساتھ پیج رکھا کریں، اس پہ لکھ لیا کریں. ہم سارے سوال ڈسکس کریں گے لیکن لیکچر کے بعد، کیونکہ پھر لیکچر گھن چکر میں پڑ جاتا ہے. اچھا چلیے دوبارہ سلسلہ جوڑتے ہیں. آیت نمبر 78 ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ دلوں کے راز جانتے ہیں، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا رازوں سے مراد یہ ہے کہ ہم نے توبہ کا ارادہ کیا اور توبہ کی لیکن بعد میں ہم سے وہ غلطی سرزد ہو گئی؟ نہیں، اس سے وہ مراد نہیں ہے. توبہ جس بات سے کی اگر ہم نے اسے جان بوجھ کر دوبارہ نہیں کیا تو اس پر کوئی ایسی پکڑ نہیں ہے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پکڑ نہیں فرمائیں گے، اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. پتہ چلے گا تو چھوٹی بات ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ نوز ایوری تھنگ. میں تو یہی نہیں سمجھ پاتی لوگوں کی سوچ. مائیں ہوتی ہیں نا، بچہ جھوٹ بولتا ہے، اچھا ماں کو پہلے پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے نا، پہلے ہی پتا ہوتا ہے، اس کے جسٹر سے ہی پتا ہوتا ہے، اور یہ بھی فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ ڈر کے جھوٹ بول رہا ہے یا یہ شرارت سے جھوٹ بول رہا ہے یا اس نے کچھ اور کیا فوراً. اور مائیں جو کہتی ہیں 99 ٹائمز وہی بات صحیح نکلتی ہے نا. تو جب ایک ماں اپنے بچے کو اتنا جانتی ہے تو وہ تو رب ہے، اور حالانکہ ماں نے دیکھا نہیں ہوتا اس کو کرتے ہوئے، ماں کو ویسے ہی پتا چل جاتا ہے کر کے آیا، یہ کام کر کے آیا ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نہیں جانے گا، وہ تو دیکھ بھی رہا ہے. تو یہودی بھی ایسا ہی باتیں کرتے تھے نا. آپ کو یاد ہے نا کہ یہود نے کہا، سورہ بقرہ میں بھی یہ موضوع ڈسکس ہوا، کیا تم ان لوگوں پر وہ باتیں کھولتے ہیں جو اللہ نے ہمیں توریت میں ارشاد فرمائی ہے تھا کہ اللہ کے حضور جائیں تو ہمارے ساتھ اس بات کو بنیاد بنا کر جھگڑا کریں. تو اللہ رب کریم نے کہا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ابھی تک اتنا بھی نہیں جان پائے، اللہ ان کی ظاہر پوشیدہ سب باتیں جانتا ہے. پھر یہ ایک اور بات کیا کہا کرتے تھے، ان کا سوچ تھی کہ اگر آپ زنا کرتے ہوئے اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیں تو وہ راز رہے گا، یعنی اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بیوقوفانہ اور بچگانہ باتیں ہیں کہ ہنسی آتی. اسی طرح یہود کا ہی ماننا تھا کہ جو بات نامہ اعمال میں لکھی نہیں نہ گئی، اسکپ ہو گئی، اس پر حساب نہیں ہوگا. یعنی اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، اللہ کو خود معاذ اللہ کچھ نہیں پتا، فرشتے جا کر جو رپورٹ دیتے ہیں بس اسی پر ہماری پکڑ ہونی. تو اگر ہم فرشتوں سے کوئی بات چھپا لیں، اول فرشتوں سے بھی ہم فیل نہیں چھپا سکتے، لیکن اگر فرشتوں سے ہم اپنا کوئی کام چھپا لیں تو پھر ہم اللہ سے بچ سکتے ہیں. اچھا فرشتے تو صرف افعال لکھتے ہیں، اللہ تو ارادے جانتے ہیں، اسی لیے تو فائنل ڈیسیژن اللہ کا ہوگا. کا تو یہی تھا نا، وہ جیسے کتاب کا کچھ حصہ وہ اپنے مطلب کی باتیں جان لیتے ہیں اور وہ جو ہوتی ہے باقی چھوڑ دیتے ہیں.
یہ تو شروع سے یہی کچھ کرتے رہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں. اب ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے بچ گئے تو اللہ سے بچ جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ فیل جو ہے نا، عمل، وہ فرشتے سے بھی نہیں چھپتا. بات، کال، فیل نہیں چھپتا. ہاں، نیت و ارادہ فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے، دلوں کے حال فرشتے نہیں جانتے، وہ صرف اللہ کریم جانتا. اور اللہ سے ہم کہیں نہیں بچ سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے. تو جسے یہ شعور آ گیا نا، اللہ مجھے ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ تو پار ہو گیا. کیونکہ وہ ہر وقت رک جائے گا، ہر گناہ سے رک جائے گا. یہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. جب ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں میں جب بیٹھوں تو اپنا سطر کہاں تک کور کروں؟ آپ نے فرمایا جہاں تک پاسبل. انہوں نے کہا اچھا جب میں تنہائی میں ہوں تب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اللہ سے شرم کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ کا حق ادا کرو. لوگوں نے کہا جی ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا حق یہ ہے کہ جو تمہارے پیٹوں میں ہے اور جو تمہارے دماغوں میں ہے اس کی بھی حفاظت کرو. کہ اللہ خیالات سے بھی آگاہ ہے نا، تو خیالات بھی صاف ستھرے کرنے کی کوشش کرو. تو اللہ کریم سبھی کچھ جانتے ہیں. اللہ کے سامنے ہم سب اپنی اصل شکل میں سکین ہو رہے ہیں. جیسے سکیننگ ہوتی ہے نا تو پھر سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ ہمیں سکین کر رہے ہیں ہر وقت. یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں یہ تو ہماری حجت کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اور آپ ابھی آگے مزید پڑھیں گے، سورہ فرقان میں بھی تذکرے آئیں گے کہ جو مجرم ہے وہ قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ اللہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا. تب ان کے سامنے پھر ان کے لکھے ہوئے اعمال رکھے جائیں گے. یہ ہے تمہارا ڈیٹا، یہ کر کے آئے ہو تم، یہ فائل چیک کرو اپنی. اس لیے ہے یہ اللہ کی معلومات کے لیے نہیں ہے، یہ تو فرض جرم ہمارے لیے لکھی جا رہی ہے. اللہ ہمیں معاف کرے، آمین. تو اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، غیب کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اگر ہم اس ایک بات کو سمجھ لیں، اس ایک نقطے کو مان لیں تو کیا ہوگا؟ ہماری اصلاح ہو جائے گی. اگر آپ کے ساتھ کوئی بڑا ہو تو آپ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں، ساتھ ابو نکل پڑے یا دادا نکل پڑے تو پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بہت کیئرفل ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. آپ کے دوست پہ ملتے ہیں تو ذرا تہذیب سے ملتے ہیں، ہے نا، اور سگریٹ نہیں پیتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے. بھائی ابو ہیں ساتھ، اور ابو ہیں ساتھ. اچھا فون بھی کسی کا آ جائے تو آہستہ سے ابو ہیں ساتھ پھر بات کروں گا. حالانکہ کوئی برا فون نہیں ہوتا، کسی دوست کا ہی ہوتا ہے، لیکن ابو ہیں ساتھ. اب اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے صحیح معنوں میں، حق الیقین کے طور پر کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ بدل جائیں گے نا. یعنی اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، میں کیسے کوئی غیر اخلاقی بات کر لوں؟ میں اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتا، میں اللہ کے سامنے کیسے پی لوں؟ میں اپنے باپ کے سامنے کسی لڑکی کو چھیڑ نہیں سکتا، اپنے رب کے سامنے کیسے چھیڑ لوں؟ میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر نیٹ پر کسی لڑکے سے چیٹنگ نہیں کر سکتی، میں اللہ کے سامنے کیسے کروں؟ بہت اچھی بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی عبد الرحمن جدیس صاحب، امام کعبہ ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ ہم بچے اب نیٹ یوز کرتے ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہے، ہم ہر وقت تو ان کی نگرانی نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا آپ کو نگران بنایا بھی نہیں گیا غیب کے حال، وہ تو اللہ ہے. آپ بچوں کو یہ صحیح شعور کیوں نہیں دیتے کہ اللہ ان کے ہر حال پر نگران ہے، ان پر حفیظ اور رقیب ہے؟ اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ ساتھ ہوتا ہے. اگر بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی مروت میں، آپ کے لحاظ میں غیر اخلاقی حرکتیں نہیں کرتے، تو اگر اللہ کی موجودگی کا ان کو احساس ہو جائے تو کیا وہ اللہ کا لحاظ نہیں کریں گے، اللہ کی مروت نہیں کریں گے؟ تو غلطی آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ان پہ چیک نہیں رکھ سکتے، غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے انہیں اللہ کے ہونے کا احساس نہیں دلایا. ہمارے ذہن میں وہ تصور ہی نہیں ہے کہ ابو جان کا ڈر ہے یا دادا جان کا. اللہ کا تربیت کا بنیادی اصول غلط ہے نا. ہم ڈر ڈالتے ہیں ان کا جو خود خامیوں کا شکار ہے. ہر انسان خامیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے. لہٰذا پھر ایک لیول آتا ہے جب ابا جی کا ڈر بھی چلا جاتا ہے، ابا جی بوڑھے ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، یا ابا جی کا اللہ نہ کرے کوئی ایسا کیریکٹر لیس حقیقت ہوتی ہے جو سامنے آ جاتی ہے بچوں کے، کہ بچے کہتے ہیں لو یہ باپ ہمیں روکے گا. لیکن ایک ذات ایسی ہے جو عیب سے پاک ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہے، اسے کبھی بوڑھا نہیں ہونا، کبھی غیر حاضر نہیں ہونا، اس کو چیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اس ذات کا خوف دل میں پیدا کر دیں
تو آپ دیکھیں گے بچوں کی بھی اصلاح ہو جائے. ہم الٹی گنتی چلتے ہیں تبھی بار بار ٹھوکر کھاتے. سیدھے رستے پہ چلیں گے تو پھر بات صحیح ہو جائے گی. تو تربیت کا اصول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اماں ناراض ہوں گی ابا ناراض ہوں گے. تربیت کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ فعل غلط ہے, آپ اللہ کو خفا کر دیں گے, اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور آپ اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتے. اسی سے تقویٰ پرموٹ ہوتا ہے. ہم ساری زندگی جو گزارتے آئے ہیں, ابھی بھی گزار رہے ہیں, ہم تو اسی خوف میں گزارتے ہیں اور نیکی کو نیکی نہیں بنا پاتے. کس خوف میں؟ میری ساس ناراض ہو جائیں گی, میرے میاں غصہ کر جائیں گے, میرے بچے برداشت نہیں کریں گے. تو بہت سارے اچھے کام بھی اس لیے اچھے نہیں رہتے ہمارے کہ ان میں ریاکاری آ جاتی. ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے. یہی تو سوچ کا فرق ہے. اگر ایک بندہ شراب اس لیے چھوڑتا ہے کہ میری والد مجھے جائیداد سے آگ کر رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں, تو اس میں اجر نہیں ہے. اور ایک بندہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا, تو اس سے بڑی نیکی آپ کیا ڈھونڈ کر لائیں گے. تو یہ سوچ بھی بدلنا ہو. تو یہ علام الغیوب کا جو تصور ہے نا, یہ بڑا اہم تصور ہے. یہ اصلاح پر قائم کر دینے والا تصور ہے, اور یہ تصور آپ پیدا کر سکتے ہیں بچوں میں, بہت چھوٹی بات سے اسے. اور میں نے اس تجربے کو بہت اچھا پایا. جب نور چھوٹی تھی تو میں جب اکیلی ہوتی تھی تو وہ بہت پریشان ہوتی تھی, اور وہ یہ سوال کرتی تھی آپ اکیلی ہیں؟ تو ویسے کہتی تھی نہیں, میرے ساتھ اللہ ہے. اس کا تصور بہت پختہ ہو گیا ہے, بہت پختہ ہو گیا ہے. اور وہ دعا پہ بہت بلیو کرتی ہے, اور اللہ ہیں اور میرے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, دیکھ رہے ہیں. اس کا بہت واضح ہو گیا تصور. اور اب اسی سٹیج سے میرا فاطمہ گزر رہی ہے. آپ اکیلی ہو, آپ کو ڈر نہیں لگے گا بھوت آ جائے گا؟ تو میں اسے بتاتی ہوں وہی ایک ہی بات کہ نہیں, اللہ ہے, میں اکیلی نہیں ہوں. اور اب اسی مرحلے سے وہ بھی گزر رہی ہے. کوسچننگ کرتی ہے لیکن میں ان کے جواب بھی دیتی ہوں, تو اس کا بھی تصور پختہ ہو جائے. تو بچپن سے بچوں کو اس تصور کے ساتھ جوڑ دیں گے اگر, تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو ساری زندگی فائدہ ہوگا اور بچے تقویٰ سے بہت قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ صرف ایک آیت نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر چھوڑ دینا ہے. یہ وہ بات ہے جسے ایک عقیدہ بنا کر, نظریہ بنا کر اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. الذین, وہ لوگ, یلمزون, جو الزام دیتے ہیں. اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ کسی صورت میں پڑھا ہے آپ نے؟ ہمازہ صورت ہے, ہمازہ, لومازہ. یلمزون, لام میم زے, جو الزام دیتے ہیں. ویل لکل ہمزۃ لمزہ, الزام دیتے ہیں, عیب تراشتے ہیں. المتوئین, توئے واو عین سے ہے, خوشی خوشی دینے والے. ہاں جی, تو ان سے بالکل. متوئین, متوع جو کہتے ہیں نا ہم, پولیس بھی, وہ اسی سے ہے لفظ متوع. اسی طرح میم توئے واو عین ثابت, متوع, متوع خوشی سے اطاعت کروانے والا. تو جو فورس دین کو نافذ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے عرب ممالک میں, ان کے سپاہیوں کو متوع کہا جاتا ہے. من المؤمنین, مؤمنوں میں سے. فی الصدقات, صدقات کے بارے میں. والذین, اور وہ لوگ جو, لا نہیں, یجدون, پاتے. واو جیم ڈال, وجد سے ہے. یجدون, الا, مگر, جہدہم, اپنی سخت مشقت کے علاوہ. الا جہدہم, سوائے اپنی سخت مشقت کے. فا, تو, یسخرون, وہ مذاق اڑاتے ہیں, سین خیرے, منہم, ان میں سے, ان کا. الذین یلمزون المتوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم, وہ لوگ جو مومنین کا, جو خوشی خوشی صدقات کر رہے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں صدقوں کے معاملوں میں. اور وہ لوگ جو اپنی مشقت کی کمائی میں سے تھوڑا بہت دینے کے علاوہ کچھ نہیں پاتے, ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. سخیرہ, مذاق اڑاتا ہے, اللہ, اللہ, منہم, ان کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ خود ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب. یعنی وہ لوگ منافق یہ رویہ رکھتے ہیں کہ جو مومن خوشی خوشی زیادہ پیسہ دیتا ہے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, اور جو مومن اپنی مشقت کی کمائی میں سے تھوڑا بہت پیسہ دیتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اللہ خود ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور
ان کے لیے عذاب علیم ہے. مذاق اڑا رہا ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان کا ویسے مذاق اڑا رہا ہے, اللہ نے انہیں مذاق بنا دیا نا. آپ دیکھیے اتنی موٹی بات ان لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی. یہ قابل مذاق کی بات ہے نا کہ تمہارے دماغ میں اتنی سی بات بھی نہیں آ رہی. اچھا, اب یہ تھا کہ تبوک کا معاملہ تھا نا, صدقات جمع ہو رہے تھے. ایک طرف صحابہ نے بڑا بڑا پیسہ دیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ, حضرت سعد بن جو ہے عبادہ رضی اللہ عنہ, اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے سردار تھے, پیسے تھے ان کے پاس, انہوں نے بہت بہت پیسہ دیا. تو انہوں نے کہا دیکھو ریاکاری کر رہے ہیں, جو زیادہ پیسے دے رہے تھے ان کے بارے میں کہنے لگے ریاکاری کر رہے ہیں, دکھاوا کر رہے ہیں, ہمیں جتانا چاہتے ہیں. یہ باتیں کی. یہ ہے متوعین, جن کے پاس زیادہ پیسہ تھا خوشی خوشی لے آئے, زیادہ دیا. اب دوسرے وہ لوگ الا جودہم, جن کے پاس سوائے مشقت کے کچھ نہیں تھا. مثلا ایک صحابی ابو اکیل تھے, تو ان کے غریب آدمی تھے, وہ ایک یہودی کے باغ میں رات بھر پانی دیتے رہے. صبح اس نے اجرت میں کھجوریں دی, تو انہوں نے آدھی کھجوریں گھر چھوڑ دی, آدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دی. کھجوریں بھی خشک تھیں, چھوہارے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیے, اور رسیوں سے ان کے پانی کا ڈول کھینچتے رہے. تو مونچھ کی رسیاں ہوتی تھی تب, تو ایسی پلاسٹک کی تو نہیں ہوتی تھی. تو ان کے ہاتھوں پر نا لاسیں پڑ گئی تھی, نشان پڑ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, تو انہوں نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو چھہارے تھے نا وہ لیے, اور اس کو سارا جو سامان اس دن جمع ہوا تھا, اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا, اس کے اوپر بکھیر دیا, اور کہا کہ ان میں ساری برکت اس مال میں ان چھہاروں کی وجہ سے. قدر افزائی کے لیے کہا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ساری رات کام کرتا رہا اتنی مشقت کا, اور صبح سے 8-10 کلو چھہارے ملے. انہوں نے اس میں سے آدھے گھر میں رکھے, آدھا لے آئے. اصل میں ان کی سخاوت اعتبار سے, یعنی سخاوت کے اعتبار سے حضرت عبد الرحمن بن عوف عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھی, یا عمر فاروق کے کہلیں برابر تھی. عمر بھی اپنے مال میں سے آدھا لائے تھے نا. تو ان صحابی کا, ابو اکیل کا پورا مال اس وقت وہ چھہارے ہی تھے, اس میں سے آدھا لے آئے. تو لہٰذا اللہ مال کی مقدار نہیں دیکھتا, اللہ تو تقویٰ دیکھتا ہے, کیونکہ جس کے پاس جتنا ہے اسی میں سے دے گا نا. اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جگہ پر لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کھڑے ہو کر صدقات کے فضائل بیان کر رہے تھے. تو ایک صاحب گزرے, وہ گھوڑے پر سوار تھے, ان کا قد چھوٹا تھا اور رنگ بھی قدرے کالا تھا. انہوں نے جب آپ کی بات سنی تو انہوں نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ اسی وقت دے دیا. گھوڑا بڑی اچھی نسل کا تھا, جنگ کے لیے صدقہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا, یعنی صحابہ کو کہا لے لے. تو مذاق اڑایا اسی وقت لوگوں نے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے, اس قدر یہ دیدہ دلیر اور بدتمیز تھے. تو کسی نے پیچھے سے فکرہ کہا کہ اچھا کیا گھوڑا دے دیا, تم سے تمہارا گھوڑا اچھا ہے کہ جنگ میں کام آئے گا, ان کی ان کا قد چھوٹا تھا نا. مذاق اڑایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا. آپ نے کہا نہیں, بلکہ یہ شخص تم سے اور تم جیسے ساروں سے 3 گنا زیادہ اچھے ہیں یہ صاحب. اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ کہی. اور پھر آپ نے کہا کہ تم لوگ ایسے اور ایسے ہو, مال کو ہر وقت لیتے رہتے ہو, جمع کرتے رہتے ہو, تم لوگوں کے لیے کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے مال کو خرچ کرتا رہے اللہ کی راہ میں. اور دائیں بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کے ہر طرف خرچ کرتا رہے مال کے. تو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ خود تو ایسے ہو کہ اللہ کی راہ میں مال دے نہیں پاتے, اور مال کو سنبھال کے رکھتے ہو. کیونکہ ان کے مال دینے سے پہلے ہی انہی یہ منافقین کے گروہ میں سے ایک بندے کے دل میں آیا آپ کی بیان سن کر مال دینے کا خیال, تو اس نے پیسے کھولے. اس زمانے میں پیسے اکثر کیسے رکھتے تھے, امامے یا پگ جو ہے اس کے پلو سے باندھ لیتے تھے. تو اس نے کھولا اور پھر دینے کی ہمت نہیں ہوئی, تو دوبارہ ریپ کر کے دوبارہ گرا لگا دیا. آپ دیکھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی خامی بیان نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد وہ صحابہ, گھوڑا اس وقت قیمتی چیز تھی, ایسے جیسے کوئی اپنی کار ڈونیٹ کر دے, تو انہوں نے اپنا گھوڑا دے دیا. تو پھر بھی ان کا مذاق اڑانے لگے. اب ان کو یہ تھا کہ کوئی ہماری حرکت پہ ہمارا مذاق نہ اڑائے, تو گویا کہ پیش بندی کے طور پر الٹا ان کا مذاق اڑانے لگے. تو پھر آپ کو بہت ناگوار ہو سب. تو یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. اس سے 2 مقاصد مراد تھے. ایک, لوگوں کا مورال ڈاؤن ہو, یعنی کہ جس کے پاس کم ہے وہ نہ لے کر آئے کہ لو میرے اتنے سے پیسے کی کیا ویلیو ہے. حالانکہ آپ خود جانتے ہیں کہ روپیہ جمع ہوتا ہے تو بات کہاں جاتی ہے. ابھی ہم زکوٰۃ ہی کے اعتبار سے بات کر رہے تھے کہ اگر فرض کریں کہ پاکستان میں 10 لاکھ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں, اور ہر کسی نے 1,000 روپیہ زکوٰۃ دینی ہے, تو رقم کتنی بڑی بنتی ہے. تو اس وجہ سے یہ لوگ مذاق اڑاتے. دوسری طرف جو دینے والے ہیں ان کا مذاق اڑاتے, ان کے متعلق لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے کہ بھئی یہ دکھاوا کر رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ کوئی ایسا کمزور ذہن کا انسان ہو بھی سکتا ہے جو یہ سوچے,
خاندان میں بھی ہوتا ہے نا, کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے, ان کو اچھا تحائف دیتا ہے, تو اس کے متعلق غصے میں یا جلن میں کہنے لگتے ہیں یہ دکھاوا کرتا ہے, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. بھئی تم کسی کے دل میں بیٹھے ہو, ہاؤ ڈو یو نو کون کس لیے خرچ کر رہا ہے, آپ کو کیا پتا؟ یہ تو اللہ کے راز ہیں, یہ تو اللہ جانتا. تو دلوں کے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیں. جب کوئی اپنے آپ کو اچھا پیش کرے اسے اچھا مانے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں جن پر وحی آتی تھی. جب خلیفہ بنے نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد پہلی جو سپیچ دی, پریزیڈنشل سپیچ جیسے ہوتی ہے, تو انہوں نے وہ پہلی سپیچ یہ دی کہ لوگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ان پر وحی آیا کرتی تھی, وہ غیب کا حال جان لیتے تھے, ہم نہیں جانتے, لہذا جو ہمارے سامنے اچھا بن کے رہے گا ہم اسے اچھا مانیں گے, جو برا بن کے رہے گا ہم اسے برا مانیں گے. تو اگر تم ہم سے اپنے مال, اپنی جان, اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو اچھے بن کے. اور بھی باتیں کہیں, میں تو صرف اس وقت اس پر بات کر رہی ہوں. تو ہمیں لوگوں کے اوپر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں نا. اگر کوئی زیادہ نماز پڑھتا ہے لمبی تو کیا کہتے ہیں, دکھاوا کر رہا ہے. خود نہیں پڑھنی, خود بیٹھے میں فرض بھی نہیں ادا کیے. بھئی آپ کو کیا پتا, یہ صرف اللہ جانتا ہے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے بارے میں کوئی اعتراضات کرنے کا. جو اچھا ہے اسے اچھا مانے, اچھا کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرے. اچھا کچھ نہیں کر سکتے, بعض اوقات ہوتا ہے ہم واقعی کچھ نہیں کر سکتے, حوصلہ افزائی تو کر سکتے, اچھی بات تو کر سکتے. اللہ نہ کرے جیسے ملک میں جنگ نافذ ہو جائے, اللہ نہ کرے, یا اور کوئی مسئلہ ہو جائے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم کم از کم اچھی بات کہہ کے حوصلہ بڑھا سکتے ہیں. ہم چپ رہ کر لوگوں کی مشقت کم کر سکتے ہیں. گھر میں ہی کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی بیمار ہو جائے, آپ دیکھیں کوئی گر پڑا, بچہ گر پڑا, سر پھٹ گیا. اچھا بچے کے سر پھٹنے سے زیادہ مسئلہ اس ہنگامے کا ہوتا ہے جو اس سے متعلق برپا ہو جاتا ہے. سب اپنی اپنی بولنے شروع کر دیتے ہیں, ساس بہو کو بولنا شروع ہو جاتی ہے, شوہر بیوی کو ڈانٹنا شروع ہو جاتا ہے, ماں بڑے بچے کو بولنا شروع ہو جاتی ہے, سب ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے بہت زیادہ آسان یہ ہے کہ اس وقت صرف اچھی بات کریں اور بچے کا علاج کرنے پر توجہ دیں. اور اگر یہ نہیں کر سکتے, اتنا حوصلہ نہیں ہے, تو پھر کم از کم منہ بند کر کے چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ اس وقت طے کرنے کی کوشش نہ کریں کہ بچہ کس کی غلطی سے گرا ہے, تو یہ بھی اس وقت کے ماحول کے اندر ایک بہت بڑا احسان ہوگا. لہٰذا اگر آپ قوم کے ساتھ وفادار ہیں, قوم کی مصیبت میں قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے, ہمت نہیں ہے, پیسہ خرچ کرنے کی نہیں ہے, کچھ کرنے کی نہیں ہے, تو پھر کیا کریں, کم از کم منہ بند کر کے بیٹھے. دیکھیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے نا, جنگوں میں نہیں جاتے تھے. آپ نے احد میں پڑھا نا, انہیں ڈر لگتا تھا. وہ کہنے لگے میں شاعر آدمی ہوں, میں نہیں کسی بندے شندے کو مار سکتا. حضرت صفیہ نے جب کہا, حضرت صفیہ نے جا کر اس کو قتل کر دیا, کہا کپڑے اتار لو, تو کہنے لگے مجھے تو خون دیکھ کر چکر آتے ہیں, میں نے نہیں جانا, صاف نہ کر دی. تو کچھ نہیں وہ جنگ میں ساتھ دے پاتے تھے, لیکن فتنہ نہیں پھیلا رہے تھے, آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں بچوں کے ساتھ چھوڑ گئے تھے, کوئی فتنہ نہیں ڈالا, کچھ نہیں کیا, آرام سے عورتوں بچوں کے ساتھ رہے. یہ بھی بہت بڑا کام ہے. آپ فتنہ نہ پھیلائے, اپنے ذات سے کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے, نقصان بھی نہ دے, تب بھی اللہ برابر سرابر چھوڑ دیں. اگر اجر نہیں دیں گے پکڑ بھی نہیں کریں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم فائدہ تو نہیں دے سکتے, لیکن ہم حتی الامکان اپنی زبان سے, اپنی بات سے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں, اسی لیے پکڑ میں آتے ہیں. یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اول خود کچھ نہیں کیا منافقین نے, اور کرنے والوں کا ہر طرح مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. جو آگے بڑھ کر کام کر رہے تھے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی. اور ہوتا یہی ہے, جو آگے بڑھ کر کام کرتا ہے اسے بدنام کر دیا جاتا. تو یہ دیکھیں پھر یہ منافقوں کا طریقہ, مومنوں کا نہیں ہے. جو آگے بڑھ کر کام کرے اس کی تعریف کرے, اس کی حوصلہ افزائی کرے. رہ گئی یہ بات کہ وہ کس لیے کر رہا ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جیسے ماں باپ بیمار ہوں تو جو بچہ زیادہ خدمت کرے تو کہتے ہیں ہاں یہ ان کو ہاتھ میں لینا چاہتا ہے. کیا مطلب ہے, کیا ہاتھ میں لے, ہمارا حق مارنا چاہتے ہیں. چڑیا جو کوئی مار کے چلا جائے گا, حق کیسے کوئی کسی کا مار سکتا ہے؟ والدین بے وقوف ہیں. بس ہم لوگ کسی کو سپیئر نہیں کرتے, اور اچھا کام کرنے پر تنقید کرتے ہیں, برا کام کرنے پر نہیں کرتے. عجیب سا مسئلہ. یہ اتنی خدمت کیوں کر رہا ہے آج کل امی ابو کی, یہ سوال اٹھتا ہے. یہ نہیں اٹھتا کہ وہ خدمت کیوں نہیں کر رہا. سوال ہی غلط ہیں. اور آدھے سے زیادہ اوقات میں ہم کوئی کام کرنے سے اس لیے رک جاتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچی فرض کریں
کہ کوئی بے سہارا بچی سڑک پر بیٹھی ہے اور آپ اس کو اپنے گھر لے آتے ہیں, آپ کو سارے ہی پوچھیں گے تو لے کے کیوں آئی, ہے نا. یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ پورے محلے نے اس کی مدد کیوں نہیں کی, کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن یہ سب پوچھیں گے تم نے مدد کیوں کی, یہ سب پوچھیں گے. ہماری سوچ کتنی الٹ ہو چکی ہے, اور یہ ہے منافقانہ سوچ. مومن ایسی باتیں نہیں سوچتے. مومن کے پاس جواب پہلے سے موجود ہوتا ہے. اس نے جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا, نیکی کا موقع پایا نیکی کی, نیکی میں سبقت کی. اللہ نے کہا نا نیکی میں سبقت کرو. اب وہ جو نیکی میں سبقت کر رہے تھے ان کے بارے میں باتیں بنا رہے تھے. تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے. ہمیں اپنی اس سے جان چھڑانی ہے. جو اچھا کام کر رہا ہو اور اس کے رویے میں منافقت نہ ہو. منافقت ہم دیکھ چکے ہیں نا کیا ہے. منافقت کن باتوں سے ثابت ہوتی ہے؟ نماز قائم نہ کرنا, خوشی سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا, اور برائی کا پسند کرنا, نیکی سے نفرت کرنا, اور اللہ رسول کی بات پر خوشی اور رضا سے عمل نہ کرنا, صرف ڈنڈے کے زور پر چلنا, مجبور ہو جائیں تو چلنا. اگر یہ باتیں پائی جاتی ہیں تب آپ سوچیں کہ یہ منافق ہے. اگر وہ اس طرف آگے بڑھ بڑھ کر کام کر رہا ہے اور باقی اس کی باتیں صحیح ہیں تو پھر ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ منافق ہے؟ سبقت کرنے والا بھی تو آگے ہی بڑھے گا نا. لہٰذا مومنوں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں, اور مومن ہمیشہ مثبت سوچ ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ضرورت ہے سوچ کو بدلنے کی. اب جو مومنوں کے کاموں پر عیب لگاتے رہتے ہیں, ہر وقت اعتراضات کرتے رہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب. خود تو کچھ کرتے نہیں, دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتے, لہٰذا دردناک عذاب اٹھائیں گے.